بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم ایک بہت بڑا مرکز جو دین اسلام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، جس کا نام ہے مرکز حزب الاناف، گنج بخش روڈ لاہور کے اندر ہم موجود ہیں۔ اور یہ ادارہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ ابو محمد پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1910 کے اندر اس کو قائم کیا، اور اس کے قائم کرنے کے مقاصد تھے تبلیغ قرآن پاک، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ اور اسلام اور تاریخ، اس کے اوپر یہ مبنی تھا۔ اور 1924 کے اندر اس ادارے کو باقاعدہ گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کر لیا تھا، اور 1924 سے لے کر اور آج تک یہ ادارہ دین اسلام کی خدمت کے لیے میدان عمل میں سرگرم ہے۔ آج بھی اس ادارے کے اندر علماء، فقہاء، مفتی صاحبان اور دیگر علوم جو ہے ان کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور خصوصاً حضرت محدث الوری حضرت علامہ پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو اسلام کا ایک شجر لگایا وہ یہی شجر تھا، اور اس شجر میں پانی دینے والے مفتی پاکستان حضرت علامہ پیر سید ابو البرکات احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے جانشین غازی کشمیر حضرت علامہ سید ابو الحسنات شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر ابو الحسنات قادری بھی لکھی، جس کی 7 جلدیں آج مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اور وہ تفسیر اپنی مثال آپ ہے۔ اور ان کے جانشین شارح بخاری، مفسر قرآن، محدث لاہوری، جو کہ سابقہ چیئرمین بھی رہے روایت ہلال کمیٹی پاکستان کے، اسی طرح وہ مشیر بھی رہے صدر پاکستان کے، اسی طرح ان کی خدمات دینی، روحانی، سماجی خدمات جو ہے وہ ان کی مثال آپ تھی، اور ساری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت امام مجدد دین و ملت الحافظ القاری الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسلک کی ساری زندگی محدث لاہوری ترجمانی کرتے رہے اور اس کی اشاعت کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت پیر سید محمود رضوی رحمہ اللہ علیہ، آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز بھی ملا، اور آج بھی آپ نے اپنے جانے کے بعد یہ ادارہ، جس ادارے کے اندر باقاعدہ ایک تعلیم شروع ہے، قرآن کریم، حفظ اور ناظرہ، اسی طرح تجوید و قرات، اسی طرح درس نظامی، اور اسی طرح فقہ اور دیگر علوم جو ہے، آج بھی اس مرکز کے اندر پیر طریقت مفتی اعظم پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب، آپ کی سرپرستی میں بہت سارے علماء آج بھی اس مرکز کے اندر اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور خصوصاً حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب، آپ نے جو حدیث پاک کے اوپر بہت بڑا ایک کام کیا۔ ویسے تو آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی مختلف عنوان پر، مختلف موضوعات پر، لیکن سب سے بڑا جو آپ نے اس قوم پر اور خصوصاً لاہوریوں پر اور اس ملک کے علماء اور مشائخ پر جو احسان کیا، وہ آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی آپ نے شرح لکھی، اور اس شرح کا نام ہے
فیوز الباری شرح بخاری، جو کہ 13 جلدوں میں آج مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اور محترم پیر مفتی سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب نے آپ نے اپنی رات دن کی محنت سے یعنی عرصہ 12-13 سال لگانے کے بعد آپ نے اس شرح بخاری کو مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں، اور آج الحمدللہ ہزاروں علماء اس شرح بخاری کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آج ممبر و محراب کے اوپر جو صدا بلند ہو رہی ہے، یقیناً وہ شرح بخاری اور دیگر جو علوم ہیں ان کی آواز کو بلند کرنے والے اس ادارے سے بہت سارے علماء فارغ التحصیل ہوئے، اور ایک صدی کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں علماء جو تھے اس ادارے سے فارغ ہوئے، جن میں سر فہرست حضرت علامہ شیخ القرآن غلام علی اکاڑوی، جو کہ محدث اکاڑوی کے نام سے مشہور تھے، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور مفسر قرآن بھی ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی دین اسلام کے اوپر۔ اسی طرح بصیر پور شریف سے حضرت علامہ فقیہ اعظم علامہ نور اللہ نعیمی صاحب، جو کہ محدث بصیر پور سے، وہ بھی اسی ادارے کے شاگرد رشید تھے۔ اسی طرح سیالکوٹ آپ چلے جائیں، محدث سیالکوٹی کے نام سے مشہور تھے حضرت علامہ عاشق رسول حافظ محمد عالم صاحب، جن کا ادارہ بھی ہے جامعہ حنفیہ سیالکوٹ، وہ بھی اسی ادارے سے فیض یاب ہو کر گئے۔ اسی طرح کوٹلہ لوہارا سے حضرت علامہ پیر طریقت ابو النور محمد بشیر کوٹلہ لوہاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے۔ اسی طرح حضرت علامہ بہت بڑے شاعر گزرے حافظ مظہر الدین ممتاز صاحب، جنہوں نے ساری زندگی اسی ادارے سے انہی صفوں پر بیٹھ کر قرآن کریم کا درس دیا، احادیث مصطفیٰ کا درس دیا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، وہ بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل تھے۔ اسی طرح پاکستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب، وہ بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہے۔ آج ان کی خدمات اسلام کے اور خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، وہ بھی اسی ادارے سے سبق لے کر گئے۔ انہی بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر احادیث رسول قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سبق لے کر گئے، اور آج انہوں نے گجرات کے اندر ایک بہت بڑا اپنا مرکز اور ادارہ بنایا ہوا ہے۔ یقیناً وہ ادارہ بھی ان سید زادوں کا فیض کا مرہون منت ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر مہر علی گولڈا شیف والے، کہ جو کہ ایک عام ہستی نہیں تھی، بہت بڑی ہستی تھی، سلسلہ قادری سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے وہ بانی تھے، اور بہت بڑے وہ سلسلہ قادری میں سلسلہ چشتیہ میں انہوں نے بہت کام کیا۔ اور وہ حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ہی استاد کے شاگرد رشید تھے۔ یہ اس ادارے کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، اور یہاں بہت سارے پروگراموں میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے رہے، ان کے صاحبزادے بابو جی مائی الدین صاحب بھی تشریف لاتے رہے، اسی طرح پیر نصیر الدین شاہ وہ بھی تشریف لاتے رہے۔ گویا کہ اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہت سارے مشائخ و علماء اس ادارے سے ان کی وابستگی ہے اور رہے گی، اور قیامت کی صبح تک وہ علماء اور مشائخ اسی ادارے سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ قصور کے اندر چلے جائیں، قصور کے اندر بہت بڑا اڈے کے اوپر ایک مدرسہ ہے جامعہ حنفیہ قادریہ، مفتی اعظم مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی عبداللہ قصوری صاحب اشرفی قادری حنفی، وہ بھی اسی ادارے سے ان کی بھی وابستگی تھی، اور اسی ادارے سے وہ فیض یاب ہوئے، اسی ادارے سے دیگر وہ علوم سیکھ کر گئے۔ اسی طرح آگے ان کے صاحبزادے تھے مفتی سعادت صاحب، مفتی صفدر علی قادری، مفتی اختر صاحب، دیگر جتنے بھی صاحبزادے ہیں وہ اسی ادارے سے علوم حاصل کرتے رہے، اور اسی ادارے سے علوم حاصل کرنے کے بعد
آج پوری دنیا کو وہ سیراب کر رہے ہیں، خصوصاً مفتی اختر صاحب جو کہ یو کے کے اندر آج کے اندر دین و اسلام کی اشاعت کے لیے وہ سرگرم ہیں، وہ بھی اسی ادارے سے ان کی بھی وابستگی تھی اور ان کا بھی تعلق تھا۔ اسی طرح جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قصور کے شہر کے اندر مفتی عبداللہ صاحب اور ان کے صاحبزادے مفتی سعادت علی قادری اشرفی صاحب وہ بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، اور آج ان کے صاحبزادے اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور خوبصورت انداز کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلم اس پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے۔ اسی طرح مفتی پاکستان حضرت علامہ پیر طریقت مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، جن کا اندرونی شہر کے اندر بہت بڑا ایک مرکز ہے جامعہ نظامیہ، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ شیخ پورہ کے اندر جامعہ نظامیہ موجود ہے۔ مفتی عبدالقیوم صاحب بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک ادارہ دین اور اسلام کا اور عشق رسول کا بہت بڑا ایک مرکز ہے، اور اس ادارے کو آج چلانے والی شخصیت پیر طریقت مفتی اعظم حضرت علامہ پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب ہیں، جو کہ اس ادارے کے بانی ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں اور ناظم ہیں۔ آج الحمدللہ ان کی سرپرستی کے اندر اسی طرح ان کے شہزادے ہیں، ان کے نائب، اور اس ادارے کے نائب حضرت صاحبزادہ پیر طریقت پیر سید حیدر مصطفیٰ رضوی صاحب اشرفی دامت برکاتہم عالیہ، وہ اس ادارے کو اور خصوصاً کتابوں کے حوالے سے وہ بھرپور طریقے سے آج محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد جیسے ہی ادارے کھلتے ہیں، ان اداروں میں اس ادارے میں الحمدللہ جو سلسلہ پہلے تھا دین و اسلام کا، انشاءاللہ وہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان صاحبزادوں کو قیامت کی صبح تک ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ ان کی خدمات کو جو دین اسلام کے لیے ہے، ان کی خدمات ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور خصوصاً مفتی پیر مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب آج بھی بین المذاہب کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جہاں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے حکومت پنجاب کو یا دیگر مذہبی امن کمیٹیوں کو، تو یقیناً ان کمیٹیوں کے اندر چاہے وہ ڈی سی کی کمیٹی ہے، چاہے وہ ایس ایس پی کی کمیٹی ہے، چاہے وہ قومی امن کمیٹی ہے، چاہے صوبائی بین المذاہب امن کمیٹی ہے، ان تمام کمیٹیوں کے اندر بین المذاہب کے حوالے سے آج ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ مفتی پیر سید مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب اور ان کے جانشین صاحبزادہ پیر سید حیدر مصطفیٰ اشرف رضوی صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔